ने मेरी रहनुमाई की और आज हमने पेमरा के अंदर एक तारीखी जो अमेंडमेंट बिल है उसको पास किया, जिससे जितने मीडिया वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं मीडिया हाउसेस के, उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो वही होगी जो मिनिमम सैलरी है, और अगर वो नहीं देंगे तो वो सिवियर वायलेशन में आएगी। इसी तरह अगर आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट उनको बिजनेस नहीं देगी। और इसके साथ साथ उसमें मीडिया वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में मीडिया का तमाम उन मीडिया हजरात का जिन्होंने रहनुमाई की, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि एक आज तारीखी माइलस्टोन अचीव करते हुए जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया के, जो हर वक्त मीडिया एक तनकीद का शिकार रहता था और कुछ हिस्से जो थे वो प्रोपोगेंडा करते थे, तो आज तमाम मीडिया ने ये जिम्मेदारी समझते हुए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिल के, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साजी की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पेमरा के कानून में शामिल किया गया है। और यही वो एवोल्यूशन है कि जिस तरह मीडिया खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए ये अमेंडमेंट लाए हैं हम लोग। फिर जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसके अंदर भी उन्होंने, उनके ताउन से हमने सेक्शंस प्रीएम्बल में ऐड किए हैं, और इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस मैसेज है उसका दायरा भी वसी किया है। फिर दोबारा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात को समझते हुए कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर एनुअल रिपोर्ट जो है चैनल्स वो सबमिट कराएंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की और अथॉरिटी के अंदर मीडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव्स उनको और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको उसके अंदर नुमाइंदगी दे दी गई है। तो यही वो मकसद था जो आपको याद होगा ऑपोजिशन के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ पेमरा के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म का वादा किया था। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं 12 महीने की मुसलसल इंगेजमेंट, मुसलसल डायलॉग के बाद मैं इस पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और आपके सामने मुबारकबाद पेश करती हूं तलाल चौधरी साहब को और दानियाल अजीज साहब को कि आज 5 साल के बाद उनकी जो नाअहली है वो खत्म हुई है, जो उन पे कंटेम्प्ट लगा था सुप्रीम कोर्ट का। और उस वक्त असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको 2017 में पैनमा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि पैनमा के अंदर तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था। लेकिन 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को और मुल्क की माशी तबाही, बेरोजगारी और मुल्क को गुर्बत और महंगाई के तूफान में डालना था, जो कि 2018 के बाद पाकिस्तान की अवाम ने खमियाजा भुगता। तो तलाल चौधरी साहब जिनकी आज नाअहली खत्म हुई है, दानियाल अजीज साहब जिनकी 25 जून को खत्म हुई थी, वो अपने कायद, अपनी जमात, अपने नजरिए के साथ खड़े रहे, भागे नहीं, इस्तकामत के साथ खड़े रहे और आज तक अपनी जमात, अपने कायद, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और उनका कसूर क्या था कि पैगाम आया साकिब निसार साहब की तरफ से कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ बयान दो। उन्होंने इनकार किया और अगले दिन सुबह उनकी नाअहली हो गई 5 साल की। एक सियासतदान फांसी भी चढ़ता है, एक सियासतदान जिला वतन भी होता है, और एक सियासतदान 5 साल के लिए नाअहल हुआ। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया ताहयात। उसके बाद उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया। वो तो जो हुआ सो हुआ, वो हर रोज उन्हीं अदालतों से जहां उनके खिलाफ सजाएं सुनाई गई, उन्हीं अदालतों से सुरखरू होते हैं, क्योंकि इल्जाम भी भोंडे थे, इल्जाम भी भयानक थे। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में सीपैक को रोकना था, असल में दहशतगर्दी जिसने खत्म की उसको सजा देनी थी, जिसने मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, मोटरवे का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, उसको सजा देनी थी। असल में जिसने मुल्क को सस्ता तरीन महंगाई खत्म करके 3.4% पे पहुंचाई और आवाम को 5 साल रिलीफ दिया, असल में उसको सजा देनी थी। असल में पाकिस्तान की अवाम की तरक्की को रोकना था और उनको सजा देनी थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। लेकिन इन 2 बहादुर लोगों ने नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ा और उस जुर्म की माफी नहीं मांगी
جو کہ جرم انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. اصل جرم پاکستان کے ساتھ وفاداری تھی. اصل جرم جمہوریت کے نظریے کے ساتھ وفاداری تھی. اصل جرم اپنے قائد، اپنی قیادت نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے اوپر سزا ملی ان کو، اور انہوں نے وہ سر اونچا کر کے بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. اپنے حلقے والوں کے ساتھ کھڑے رہے. آج ان کے حلقے والے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آج مسلم لیگ نون مبارکباد کی مستحق ہے. قائد محمد نواز شریف مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے نظریے کی وجہ سے، ان کی قیادت کی وجہ سے، اور جو پاکستان کو تعمیر کرنے کا ان کا مقصد ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. بھاگتے نہیں ہیں اور نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں. اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے. اور آج الحمدللہ جو لوگ جنہوں نے ان کو جھوٹی سزا دی، جنہوں نے ان قیادت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی، آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن یہ بہادر لوگ، یہ ہوتا ہے سیاسی کارکن. یہ آج بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون کے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں، وہ میاں محمد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، طارق قیادت کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں. کیونکہ پاکستان کی عوام بھی یہ جانتی ہے، پاکستان کا ووٹر بھی یہ جانتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے اور یہی وہ قائد ہے نواز شریف جو کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. 15 ماہ میں جس طرح شہباز شریف صاحب نے ساری کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو ریسکیو کیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ریسکیو کیا، ملک کے اندر جو دوبارہ سے توانائی کا بحران آنے والا تھا اس کو ریسکیو کیا، جب سیلاب آیا تو سیلاب کے لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، اور ری بلڈنگ کی طرف پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے عوام کی ترقی دوبارہ سے اس راہ پر ڈال دی ہے. IMF کا وہ پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، وائلیٹڈ تھا، شخص نہج پر پہنچایا کہ IMF میں جانا پڑے، پھر اپنے اقتدار کو جاتے دیکھ کر اپنے IMF کے پروگرام کو وائلیٹ کیا، پیٹرول کی پرائس کو ریورس کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو جائے گا اور وائلیٹ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ 10 دن کے بعد تو میں ہوں گا نہیں، تو ملک جانے، پاکستان کی عوام جانے، مہنگائی جانے میرا کیا ہے، یہ ملک دشمن. آج الحمدللہ اسی معاشی بدحالی کو معاشی استحکام میں تبدیل کر جا رہے ہیں، اور عوام کے سامنے، آپ کے کیمروں کے سامنے سر اونچا کر کے آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. بالٹی ڈبہ، ڈسٹ بن اور کنستر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور آج وزارت اطلاعات کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جب نعرے لگائے گئے کہ ریڈیو پاکستان کو نیلام کر دو، PTV کو نیلام کر دو، SRBC کی بلڈنگ کو، شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی بلڈنگ کو نیلام کر دو، ہر ادارے کو نیلام کر دو، اور سڑکوں کے اوپر امپلائیز کو روتے ہوئے اپنی تنخواہوں کے لیے گڑگڑاتے ہوئے چھوڑ دو، اور ان اداروں کو فائنینشلی طور پر ان کو تباہ کر گئے تاکہ یہ جو ملازمین ہیں، یہ جو امپلائیز ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگائی خود برپا کر کے گئے. جس وقت اب دوبارہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا تو انہوں نے 4 سال میڈیا ورکرز کو اس طرح سڑکوں کے اوپر رلتے دیکھا، اور انہوں نے آتے ہی مجھے یہ ہدایت کی تھی جو آج الحمدللہ میں آج یہاں جب آپ کے سامنے ان چینلز کے اوپر آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا SRBC کے ساتھ، آپ کا کمپٹیشن ضرور ہوگا ریڈیو پاکستان کے ساتھ یا PTV کے ساتھ، لیکن یہ براڈ کاسٹنگ ادارے ہیں، ان کو تقویت ملے گی تو پرائیویٹ میڈیا چینلز کو تقویت ملے گی. اگر یہ ادارے نیلام ہوں گے تو آج یہ ادارے نیلام ہوں گے، اور کل آپ کے ادارے نیلام ہو رہے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو آج SRBC کی تمام امپلائیز کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، میڈیا، پرائیویٹ میڈیا کے کیمروں کے ذریعے، کہ آج جب میں 15 ماہ پہلے آئی تھی تو یہاں کھنڈر، یہ بلڈنگ کھنڈر تھی. یہ پروجیکٹ شروع کرنا تھا کہ کوئی انگریزی چینل آ رہا ہے، اور یہاں کھنڈرات کھڑے کر کے، پلرز کھڑے کر کے ملازمین کو سڑکوں پر چھوڑ کے گئے تھے. نہ پینشن دی ہوئی تھی، نہ تنخواہیں دی ہوئی تھی. اور انہی ملازمین کو جب میں یہاں ملنے آئی تو انہوں نے مجھے اپنی ساری مشکلات بتائیں. جب چینل ہی چلے گا نہیں، جب بلڈنگ ہی چلے گی نہیں، جب اسٹوڈیوز بند ہوں گے تو پھر ان امپلائیز کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟
اور نیلامی کے نعرے لگا کر چلے گئے. آج 2 سال کے بعد الحمدللہ اس بلڈنگ کو میں نے انوگریٹ کیا ہے, جو 34 کمروں کے اوپر مشتمل بلڈنگ تھی. آج الحمدللہ 108 کمروں کے اوپر مشتمل یہ SRBC کا جو دفتر ہے اس کو شروع کیا گیا ہے, جس میں 2 انٹرٹینمنٹ کے اسٹوڈیوز ہیں اور 1 نیوز کا اسٹوڈیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک 15 ماہ میں 31 کروڑ روپیہ جو تنخواہوں کے اندر تھا, اور پچھلے 6 ماہ سے مسلسل ان لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں, ان کو پینشنز کی مد میں پیسے بھی مل رہے ہیں. 30 لوگوں کی پینشن کا جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں ان کو پینشن ملنا شروع ہو گئی ہے, لیکن ان کے کچھ ڈیوز باقی ہیں جو میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ اس کا انشاءاللہ بندوبست ہم کر کے جائیں گے. EOBI میں جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا انتظام شروع ہو چکا ہے, ان کو پیمنٹ ہونی شروع ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وینڈرز تھے جو یہاں کھنڈر بنا کر گئے تھے اس بلڈنگ کو, ان کو بھی پیمنٹ شروع کی. اور آج الحمدللہ SRBC جو کہ شالیمار ریکارڈنگ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو پاکستان کا اثاثہ ہے, اور میں نے ان کی مینجمنٹ کو یہ کہا ہے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کو فوکس دیا جائے. یہاں نیوز کے اور بہت سے چینلز ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن انٹرٹینمنٹ ان کی ترجیح ہونی چاہیے. آرٹسٹ جو کہ جن کو اور پلیٹ فارمز نہیں ملتے ان کو یہاں پلیٹ فارم ملنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے آرٹسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس ہیلتھ کارڈ کا کل جو MOU بھی سائن کرنا ہے, اور جرنلسٹ اور ورکنگ جرنلسٹ کے لیے بھی پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آج سب کے لیے خوشخبری ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اداروں کو نیلام نہیں کیا, ہم نے اداروں کو دوبارہ کھڑا کیا. ان 15 ماہ میں اگر 15 ماہ میں ادارے کھڑے ہو سکتے ہیں, بلڈنگز اور اسٹوڈیوز چل سکتے ہیں, اگر ریڈیو پاکستان کا نیشنل آرکائیو اور بزنس پلان بن سکتا ہے, اگر PTV 15 ماہ میں ہائیسٹ ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے جو اسپورٹس کے حوالے کر کے گئے تھے, تو پھر 4 سال میں اداروں کو نیلام کرنے کی گھنونی سازش کیوں کی گئی؟ یہ ادارے آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں. میں نے ہدایت جاری کی ہے, میں نے خالی ربن نہیں کاٹی, آپ کے پیچھے پوری بلڈنگ کھڑی ہے اور آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہی ہوگی. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے جو امپلائیز جن کی سیلریز کا مسئلہ رہتا تھا, جن کی پینشن کا مسئلہ رہتا تھا, اس کو بجٹ کیا ہے الحمدللہ. اور آگے بھی جو بجٹ اسٹریمنگ ہے وہ ریڈیو پاکستان کی فیزیبلٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے. پاکستان کی جو فلم پالیسی ہے اس میں جو PTV SRBC اور ریڈیو پاکستان کے جو لینڈ ہے اس کے اوپر سنیما جو کہ بالکل ختم ہو گیا تھا, تباہ ہو گیا تھا, انٹرٹینمنٹ بھی ایک ایلیٹ کیپچر میں چلی گئی تھی. میں بھی چاہتی ہوں کہ اس ملک کا جو مزدور ہے, جو ریڈی بان ہے, جو ملازم ہیں, وہ بھی اپنی فیملیز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے, سستی انٹرٹینمنٹ کے لیے, افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسس ان کے پاس ہونی چاہیے. تو ہم نے آج یہاں SRBC کے اندر بھی ایک سنیما کا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہے, جیسے ہم نے PTV اور ریڈیو پاکستان میں کی تھی. اور اس کا مقصد بھی پاکستان کے اندر جو کلچر ہے, ثقافت ہے, سنیما ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, فلم انڈسٹری ہے, اسکرین ٹورزم ہے, اپنا بیانیہ ہے, اس کو تقویت دینے کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے ایک دفعہ پھر میں SRBC کو اور PTV نے, سیکرٹری انفارمیشن نے, MD PTV نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جو امپلائیز تھے ان کا مسئلہ تھا, MOU سائننگ کر کے آپس میں ایک پارٹنرشپ اگریمنٹ کر کے ان کی تنخواہوں کا مسئلہ حل کیا, اس بلڈنگ کا مسئلہ حل کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ بلڈنگ میں شفٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 8 تاریخ کو اسٹوڈیو, آج میں نے MCR جو ہے اس کی آج افتتاح کیا ہے, وہ رننگ سٹارٹ ہو گیا ہے. اسی طرح ورچوئل اسٹوڈیو کا آغاز انشاءاللہ 8 تاریخ کو یہاں ہوگا, اور دوبارہ سے یہ آباد ہوگی بلڈنگ, دوبارہ سے ان امپلائیز کو اپنا روزگار ملے گا. ان کو انشاءاللہ سڑک کے اوپر چھوڑ کے نہیں جا رہی, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر حکومت نے ان کے رائٹس کا بندوبست کیا ہے, ان کی پینشنز کا بندوبست کیا ہے, ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا ہے, ان کے روزگار کا بندوبست کیا ہے, اور ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ بلڈنگ کھڑی کر کے چینل کو چلا کر پاکستان کے باقی TV چینلز کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ براڈ کاسٹنگ چینلز جو ہیں یہ نیشنل براڈ کاسٹر اسکرین نہیں ہے, یہ اثاثہ ہے. لیکن پلیز ڈو ناٹ میک دیز ہیسٹ ڈیسیژنز. تھینک یو جی. فدا صاحب, ہدایت صاحب, پھر آپ کو, اس کے بعد آپ کی. بس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں افسوس کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے خود بھی کہہ دیا اس ہاؤس کو, وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں,
यकीन जाने बस सर वो अब भी एक इस आइटम माह- रह गया, इसके बाद हम इस पे डिस्कशन कर माह रहे हैं। जैसी रियासत का थैंक वो यू। भी इसका अभी वो इसके है। बाद डिस्कशन कर रहे हैं जी उनके हिदायत साथ थोड़ा तो साहब, एक इसके बाद डिस्कशन कर रहे हैं फिदा साहब जी। हम जी हिदायत साहब हो गया, आज साहब आ गया पॉइंट जी। जी अब यही बात है, मैं अपने इलाके के लोगों की जो 55 लोग हमारे शहीद हुए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये लेजिस्लेशन जो पीआईए की है या एचईसी की है, ये तो पिछले पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। मैं 5 मिनट बाद ये आ गया जी, अभी 5 दिन में मिनट। सर वो एक दिन में ना पास होता और इस पे डिस्कशन होती, तो किसी महजब मुल्क में अगर 56 आप मुर्गियां भी जबा कर देते ना खुलेआम, तो इस तरह की कानून साजी प्रायोरिटी नहीं होती कि जो मिनिस्टर साहब को देता हूं, अभी मैं आपको दे रहा हूं, अभी 2 मिनट जी। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर फेडरल, सर अभी 2 मिनट में बस इसको वाइंड अप कर दिया। आज तक एचएससी ने क्या सर मैं देता हूं आपको, इस पे देता हूं जी, मैं आपको दे दूंगा, ये देता हूं आपको मौका, इस पे बात करें इस पे जी। जी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। सर मैंने, अगर ये ग्वादर की बात करते हैं, मैंने अपने मिनिस्ट्री में ग्वादर में 2 यूनिवर्सिटी बनाई है, बल्कि वो बलदीन जी दालबदीन में अभी मैं इफ्तरा करके आया हूं यहां से, तो दूर दराज में बना रहे हैं। लेकिन मैं रजा साहब से माफी के साथ, जितने रूल्स हैं उसमें एक ये भी रूल है कि ये हाउस रूल सस्पेंड कर सकता है, और ये प्रैक्टिस चलती रही है, बाज औकात करना पड़ता है। मेरी बात सुनने दो, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि इस तरह नहीं है क्योंकि अथॉरिटेरियन ये नहीं काम हो रहा, ये हाउस के कंसेंट से ही होता है। अगर नहीं अब चल रहा ना काम, क्योंकि हाउस एक साइड पे सोच रखता है, तो इस तरह ना करें। लेक्सी फला मसल ये है कि क्या रूल्स में प्रोविजन है और हाउस करता है ठीक है, नहीं करता ना करे। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब, अगर आप इसको भी एचईसी जरा कल आ जाए तो उनकी अमेंडमेंट्स उधर भेज दें, जितने लोगों के भी हैं।